اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین و مشاہدین الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع ہے نماز مسافر کے احکام۔ پچھلے مسائل میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ مسافت شرعی کی مقدار کیا ہے، کتنے مقدار میں مسافت شرعی ہے۔ تو اس میں 8 فرسخ ہے، لیکن کلومیٹر کے اعتبار سے آغا سستانی دامت اللہ کے نزدیک 44 کلومیٹر ہے اور رہبر معظم دامت اللہ کے نزدیک 45 کلومیٹر ہیں، چاہے یہ ایک طرف کا ہو یا آنے جانے کا ہو۔ یہاں پر ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھا کہ یہ 8 فرسخ یا 44 کلومیٹر یا 45 کلومیٹر جو طے کرنے کا قصد رکھتا ہے وہ مستمر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیچ راستے میں وہ اپنے اس ارادے سے پھر جائے، تو ایسی صورت میں نماز تمام ہوگی، قصر نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کب ہے؟ اگر وہ 4 فرسخ تک یعنی 23 کلومیٹر تک پہنچنے سے پہلے متردد ہو جائے کہ میں اپنے سفر کو جاری رکھوں یا نہ رکھوں، تو اس صورت میں اس کی نماز تمام ہوگی 23 کلومیٹر تک پہنچنے سے پہلے۔ لیکن اگر کوئی شخص 23 کلومیٹر تک پہنچنے کے بعد متردد ہو جائے کہ میں سفر کو جاری رکھوں یا نہ رکھوں، یا 4 فرسخ تک پہنچنے کے بعد متردد ہو جائے، تو اس صورت میں اس کی نماز قصر ہو جائے گی، کیونکہ واپسی کا بھی راستہ ملا کے 8 فرسخ بن جاتا ہے اور 45 کلومیٹر بن جاتا ہے، لہٰذا اس کی سفر جو ہے مسافر شمار ہوگا اور نماز قصر پڑے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے شرائط کی طرف۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ شخص کسی ایسے جگہ سے نہ گزرے جس میں وہ مسافر شمار نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اپنے وطن سے نہ گزرے اور یہ ارادہ نہ ہو کہ میں وطن سے گزر کر وہاں ٹھہر جاؤں گا، یہ قصد نہ ہو۔ اگر اسی طرح قصد اقامت والی جگہ سے گزرنے کا بھی ارادہ نہ ہو، اگر وہ چاہ رہا ہے کہ اس سفر کے دوران میں ایک ایسی جگہ سے گزروں جہاں پر میرا ارادہ ہے کہ وہاں 10 دن رہوں گا، جس کو قصد اقامت کہتے ہیں، تو اس صورت میں اس کی نماز تمام ہوگی، قصر نہیں ہوگی۔ اب ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ یہ سفر معصیت نہ ہو، یعنی گناہ کا سفر نہ ہو۔ تو مثال کے طور پر چند مصداق آپ کی خدمت میں، جو سفر معصیت ہو۔ اگر بیگم اپنے شوہر سے اذن لیے بغیر سفر پہ جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا یہ سفر حرام ہے، سفر معصیت ہے، تو اس صورت میں وہ اس سفر کے دوران نمازیں تمام پڑھے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص قرض دینے والا ہے لیکن قرض دے بھی سکتا ہے، قرض سے فرار کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سفر معصیت ہے، اس سفر کے دوران وہ اپنی نمازیں تمام پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے یا کسی ظالم کی مدد کرنے جا رہا ہے، تو اس صورت میں یہ سفر معصیت ہے، ان میں نماز تمام کرے گا۔ اب اگر کوئی شخص سفر معصیت پہ جا رہا ہے، یعنی گناہ کی قصد سے سفر کر رہا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ نماز تمام کرے گا، لیکن بیچ راستے میں اس نے اپنے ارادے کو بدل دیا کہ نہیں، میں یہ اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا، تو ایسی صورت میں جو باقی اگر مسافت جہاں سے اس نے ارادہ بدل دیا ہے، چاہے وہاں سے آگے تک مسافت شرعی ہو یا نہ ہو، پیچھے جو سفر کیا ہے وہ ملا کے اگر مسافت شرعی بنتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز قصر پڑے گا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، اور چند شرائط ہیں، آنے والے مسائل میں آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔